ایسے لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار حق قرار دیا ہے کہ تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ کیسے ایمان لے کے آئے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا نا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے، تو وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بلایا، آواز دی، سارے لوگ جمع ہو گئے، تو حضور نے فرمایا میرا بچپن بھی تمہارے اندر گزرا ہے، میری جوانی بھی تمہارے اندر گزری ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ تو حضور سے وہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا، ہم نے آپ کو امین بھی پایا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور آپ نے یہ بات بھی کہی اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر نکلے گا جو تم پر حملہ کر دے گا، تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے یہ کہا ہم آپ کی بات مان لیں گے، کیوں؟ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ لیکن جب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہی لوگ جو آپ کو صادق بھی کہہ رہے تھے، آپ کو امین بھی کہہ رہے تھے، وہی لوگ آپ کو پتھر مار کے جا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو گالیاں دے کے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر وہاں پہ موجود نہیں تھے، تاجر تھے، شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کی شام دیکھیے، 22 جمادی الثانی کو ان کی وفات ہے، اسی حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ شام دیکھیے، شام تجارت کے لیے گئے ہوئے، اور تجارت سے فراغت کے بعد سوچا یہاں پہ ایک یمنی بزرگ رہتا ہے، میں اس کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ اس کی زیارت کے لیے گئے، اس یمنی بزرگ عالم کی 390 سال عمر ہو چکی تھی، اور اس کی جو بھویں ہیں ان کی آنکھوں پر گر رہی تھی۔ اس نے پوچھا نا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے میں مکہ سے آیا ہوں۔ نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ تو آگے سے وہ یمنی بزرگ کہنے لگا بیٹا میری عمر 390 سال ہے، میں تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم، اور میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخری نبی جس شہر کے اندر آئے گا اس شہر کا نام مکہ ہوگا، اس نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور جو سب سے پہلے اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں جس کو چھونے کے لیے فرشتے اکثر، وہ اس مسجد کی محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ صدیق کہنے لگے حضرت میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، مجھے لگتا ہے آپ میری زیارت کو بڑے بےتاب ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ، جب آپ واپس گئے نا شام سے ہو کر، تو آپ نے دکان کو کھولا، گاہک آ رہے ہیں، کپڑے کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ایک شخص بلانے کے لیے آیا، اس نے کہا ابو بکر وہ جو تیرا یار ہے نا محمد، اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اس نے رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ گاہک دکان پہ بیٹھے ہیں، کپڑا دیکھ رہے ہیں، پہلے ان کو ڈیل کر لوں، پہلے ان کے ساتھ معاملات طے کر لوں، نہیں دیکھا، ننگے پاؤں حضور کی طرف دوڑے، دروازے پر دستک دی اور عرض کی یا رسول اللہ کہ میں نے سنا ہے محمد، میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، اللہ نے آپ کو رسالت دے دی، اللہ نے آپ کو نبوت دے دی۔ حضور فرمانے لگے ہاں یار ابو بکر، اللہ نے مجھے رسالت دے دی، اللہ نے مجھے نبوت دے دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں، اپنی ماں سے مشورہ کر لوں، رشتہ داروں سے مشورہ کر لوں، نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، آج سے آپ نبی بن گئے اور میں امتی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے لیے چندہ مانگا تو صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا، سیدنا صدیق اکبر بھی لے کے آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نصف لے کے آ گئے۔ حضور نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، لے کے کیا آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر تو کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں
کہ میرا باپ دیواروں کے اندر ہاتھ لگا لا، کچی دیواریں تھی نا، کچے گھر تھے، دیواروں کے اندر ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی سوئی تک تو باقی نہیں رہ گئی، کوئی سوئی تک تو باقی نہیں رہے گی، ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میرے باپ رات کو سویا ہوا ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں۔ میں نے اٹھ کے عرض کی ابا جان آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو آگے سے حضرت ابوبکر کہنے لگے عائشہ بیٹا میرے حضور نے تبوک کے لیے چندہ مانگا ہے اور میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ 32 درہم کا ہے، ابو بکر کا دل چاہ رہا ہے اس لباس کو فروخت کر دے اور اس کا جو پیسے ہیں، اس کے جو سکے ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، بازار کے اندر اس لباس کو فروخت کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگ، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے آنے سے پہلے حضرت جبریل پہلے پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر جب وہاں پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر جبریل میرے پاس آیا کھڑا ہے اور اللہ پوچھ رہے ہیں۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو، ایک وقت تھا ابو بکر بڑا تاجر تھا، ابو بکر قیمتی لباس پہنتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، پوچھو ابو بکر سے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ لباس کے ٹکڑے ہوئے نا، لباس کے، اگر میرے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے رب سے راضی ہے، تب بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس نہیں پہنا صرف، اور آج فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور آسمان کے جو فرشتے ہیں انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا۔ کیوں؟ کہ آج ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو خدا کی خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں جنگل کے اندر موجود تھا، میں نے دیکھا ایک شخص چیتے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ کے اندر سانپ کی لاٹھی ہے، میں اس کے قریب گیا، پہلے تو میں ڈر گیا، جب قریب گیا تو میں نے پوچھا بھائی تیرے ہاتھ کے اندر سانپ ہے، تم چیتے پر سوار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان اس کی خوراک ہے لیکن تم اس پر سوار ہو۔ آگے سے وہ کہنے لگے شیخ سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا اللہ دے گا، میرا اللہ اس کے احسان کا بدلہ دے گا۔ اور احسان کا بدلہ کیا ہے؟ قیامت والے دن نبیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنا کوئی امتی پیش کرو جس کا حساب و کتاب شروع کروں، کوئی اپنا بندہ پیش نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کر دیں گے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہوگا وہ جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا، ابو بکر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہر موقع پہ حضور کا ساتھ دیا، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، غار ثور کے اندر پہنچے، وہاں سے نکلے، حضور نے فرمایا اے مکہ، اے کعبہ تو مجھے بڑا عزیز تھا، میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ لمبا واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے، 100 اونٹ انعام لگ چکا ہے کہ جو حضور کو لے کے آئے زندہ، 100 اونٹ ان کو انعام دیا جائے گا۔ لوگ اپنی طرف سے دوڑے 100 اونٹ لینے کے لیے، ایک شخص پیچھا کر رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلالی نگاہوں سے جب دیکھا نا، جلالی نگاہوں سے، آنے والا کون تھا؟ سراقہ بن مالک، وہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا، دھنسنا شروع ہو گیا، حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو آگے سے حضور نے فرمایا جا سراقہ تجھے معاف بھی کیا، اور ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ حالت یہ ہے خود نکالے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ خود ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا ان لوگوں نے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کی جو سپر پاور تھی کیسر و کسرا، اس کے متعلق پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ سراقہ بن مالک، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ آج وہ وقت آ گیا، حضرت عمر کا دور ہے، روم فتح ہو چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سراقہ بن مالک کہاں ہے، سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ اس کو بلایا گیا۔ حضرت عمر کا ایمان دیکھیے، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کنگن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، حضرت عمر نے فرمایا بھائی وہ کنگن لے کے آؤ۔
تو صحابہ کرام نے دیکھا تو ایک کپڑے کے اندر وہ کنگن لپیٹے ہوئے تھے، سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کے اندر حضرت عمر نے پہنائے اور سراقہ سے فرمایا سراقہ اپنے ہاتھوں کو لہرا اور لوگوں کو بتا کہ میرا نبی بھی سچا، میرے نبی کی بات بھی سچی، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا سراقہ بن مالک ایک وقت آئے گا کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ تو ہم ایسے نبی کے نام لیوا ہیں، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر ہوگا، سب سے پہلے حضور کا قدم جنت کے اندر جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب تک میں نہ چلا جاؤں کوئی نبی نہیں جا سکتا، جب تک میری امت نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکتی۔ ہم ایسے نبی کے نام لیوائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ لوگ نبی دعائیں کرتے رہے یا اللہ ہمیں نبوت نہ دے، ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کی شان بہت اعلیٰ ہے، تو حواری کہنے لگے آپ سے بھی حضرت اس کی شان اعلیٰ ہے، آپ سے بھی اس نبی کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے اگر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اس نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی بھی سعادت حاصل ہو جائے تو یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ ہم ایسے نبی کے نام لیوائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے۔ زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، میں ہر دفعہ آپ سے عرض کرتا ہوں ایک وقت آئے گا آپ کو ممبر ملیں گے، سٹیج ملیں گے آپ کو بڑے بڑے، وہاں آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے اور لوگ انشاءاللہ رائے راست پہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد